بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ ینگ غزالیئنس میں حاضر ہوں، ڈاکٹر تاثیر صلاح الدین. آج ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ سوالات، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے ذہن میں بہت سارے کویشچنس تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ ایکسپلینیشن شروع کی. تو یہ کیا کویشچنس تھے اور یہ کیوں میرے ذہن میں آئے، اور سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے اس میں وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سارے مل کر اسی طرح سوچتے ہیں ایز اے قوم. اگر ہم سوچتے ہیں تو پھر ان پرابلمس کا سولوشن نکالنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ایک چھوٹا سا اس کی اوور ویو لیں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ حج پہ جانے والی قوموں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی ہیں. اپنی جو ہے وہ جی ڈی پی کا 1% سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم پاکستانی ہیں. اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انصاف کرنے میں 139 کنٹریز میں سے 130th پوزیشن پہ کھڑی ہے، وچ از اے پوائنٹ ٹو بی ashamed آف. اسی طرح کرپشن انڈیکس میں اگر ہم دیکھیں تو 180 کنٹریز میں سے 140th ہمارا نمبر ہے، اور یہ کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹیبل فگرز نہیں ہیں، رادر دس از سم تھنگ ڈپریسنگ. تو یہ کانٹرڈکشن کیوں نظر آتی ہے؟ ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو بات شروع کی تھی اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مذہب اور دین میں فرق ہے، اور مذہب کے بھی 2 حصے ہیں، اخلاقیات اور عبادات. عبادات میں تو شاید ہم اپنے آپ کو کیونکہ وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتی کسی اور چیز کے ساتھ، تو ہم عبادات میں پھر بھی اپنے آپ کو آگے دیکھتے ہیں، نمازیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ، خیرات دینا. لیکن جب یہ بات ادھر سے تھوڑا سا آگے جاتی ہے اور اخلاقیات کی بات آتی ہے، جہاں وعدہ نبھانا، سچ بولنا، انصاف کرنا اور اس طرح کے سارے پیرامیٹرز آتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے پہلے رکھنا، وہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں اور ہماری اخلاقیات کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پائی ایز اے قوم، ایز این امہ. ہم دنیا میں بھی اس چیز کے اوپر پیچھے رہ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں. اس کا آنسر ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ اسی آنسر سے آگے پھر آپ سلوشن کی طرف جائیں گے. واٹ ایور یو بلیو از ٹرانسلیٹڈ ان ٹو یور ایکشنز. آپ وہی سب کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سوچتے ہیں. تو اپنی سوچ کو پہلے کھنگالنا ہوگا اور ادھر سے ان پوائنٹس کو پکڑنا ہوگا. مجھے جو 2 باتیں اس میں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہمیں ہمارا اوور لانگ ٹرم جو انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہم احساس کمتری میں چلے گئے ہوئے ہیں. اس احساس کمتری نے ہمیں مارا بہت ہے، اس نے ہمیں بہت زیادہ اس چیز کے اندر ڈالا ہے، اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی ایسا سوچتے ہوں گے. دوسری چیز جو اس میں مجھے نظر آتی ہے جو کہ بہت ویلڈ ہے، اور اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں زیادہ اہل ہوں بات کرنے کی، کیونکہ میں ایک ایکیڈیمک سسٹم سے تعلق رکھتی ہوں پچھلے 20 سال سے. تو میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اس سسٹم میں چاہے وہ جونیئر کلاسز ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی لیول ہو، میں نے ہر جگہ یہ چیز بہت کلیئرلی اپنے سبجیکٹ کانٹینٹ میں دیکھی. کوئی بھی سبجیکٹس جو ہم نے پڑھے اس کے کانٹینٹ میں نے یہ چیز دیکھی کہ اسلام یا اسلامک پرنسپل سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو بہت مدھم کر دیا گیا ہے، اور ہم جو بھی کانٹینٹ پڑھتے ہیں اس میں شوگر کوٹڈ بہت ساری ایسی باتیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں اور یا ہمیں سکھائی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے دین کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا جاتا کہ ایسا ہے. وہ چیزیں ہماری اخلاقی قدروں کو امپیکٹ کر رہی ہیں. اب اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے، اور ہسٹری جانے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. مگر آج ہم ہسٹوریکل آسپیکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف اس کا برڈز آئی ویو کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم کو سسٹمیٹکلی بریک ڈاؤن کیا گیا. سسٹمیٹک بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک قوم دوسری قوم کے اوپر پلان کر کے ان کی تعلیم کے نظام کو ڈسٹروائے کرتی ہے، اور ایسا ہسٹری میں بارہا ہوتا آیا ہے. اور میں ادھر آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ لارڈ میکالے جو ہے، اس نے، یہ ایک برٹش لارڈ تھا جو کہ سب کانٹیننٹ میں تقریباً 1834 سے 1838 تک 4 سال رہا، اور اس کو اس مشن پہ بھیجا گیا تھا کہ وہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، اور اگر ہمیں کانکر کرنا ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو تو کیا کرنا پڑے گا، کیا اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی برٹش پارلیمنٹ میں فیبروری 2 1835 کو، اور اس نے یہ کہا کہ آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ ویل بی ایبل ٹو کانکر انڈیا انلیس وی بریک دیئر اسپرچل اینڈ سوشل ہیریٹیج. Therefore, I propose that their old system of education and norms of culture should be drastically cut down. اب اس اسٹیٹمنٹ میں وہ بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو یہ برٹش پارلیمنٹ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اخلاقی قدروں سے، اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے بہت
زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنانا ہے یا ان کے ذہنوں کو غلام بنانا ہے، تو ان کا نظام تعلیم جو چل رہا ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو اپنے مذہب کے سے اپنی جو تھنکنگ آئیڈیالوجی اور ویلیوز ہیں ان سے دور کرنا پڑے گا. اب یہ جو چیز ہم لوگ بھگت رہے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم اس کے بعد آنے والا ایجوکیشن کا نظام ہے، لکھی جانے والی کتابیں ہیں. اور اگر آپ انٹرنیشنلی آج بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، جو کیمبرج کے ایگزامز ہوتے ہیں یا اور ان کے سلیبس ایشیا کے لیے ڈفرینٹ اور اپنے لیے ان کی اپنی کنٹریز کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو چیزیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، یہ جس طرح وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، دیٹ از ڈفرینٹ بیکاز دے ڈڈ ناٹ وانٹ. بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ فیوڈلز اور یہ جو ہمارے یہاں کے حکمران ہیں ڈفرینٹ علاقوں کے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مزاروں کے بچے یا ان غریبوں کے بچے پڑھ جائیں، کیونکہ اس سے شعور آتا ہے، اور شعور آنے سے آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں. آج پاکستان میں جو سچویشن ہے اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہو رہی ہے کہ سرمایہ دار جو ہیں ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہے کہ ایک کامن مین کو جو ہے وہ یہ جماعت پی ٹی آئی کی شعور دیتی جا رہی ہے، اور اس شعور کی وجہ سے جو لوگ ہیں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، سوال کرنے شروع کر دیے ہیں، اور سوال جو ہے وہ حکمرانوں کو پسند نہیں آتا. اینی وے، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اس میں ایک میں آپ کو اگزامپل اور دوں گی کہ دیکھیں جب سیکنڈ ورلڈ وار کے میں امریکہ نے جاپان پہ ایٹم بامز چلا لیے تھے، ہیروشیما ناگاساکی پہ، اور جو یہ جاپان ہے یہ بریک ڈاؤن کر چکا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا، اور سرنڈر کرنے کے بعد جب ان کے بادشاہ کو انتہائی ذلت آمیز قسم کی شرائط بتائی جا رہی تھیں امریکنز کی طرف سے، تو وہ ہر شرط مانتا گیا. جب اس سے آخر میں پوچھا گیا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، تو اس نے ان سے ایک ہی التجا کی اور یہ کہا کہ ہمارا نظام تعلیم آپ نہ چھیڑیں، باقی آپ جو شرائط کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویژنری بادشاہ تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ قومیں اگر اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، سوورن رکھیں، اور سوچنے سمجھنے کا سٹائل اپنے ہاتھ میں رکھیں، تو پھر وہ کسی سے مات نہیں کھاتی، اور آج گر بھی جائیں تو کل اٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہم نے جو لینز لگایا ہوا ہے اپنی آنکھوں پہ وہ دوسروں کا ہے. اغیار کے لینز سے آپ جب بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. تو پھر میں اس کی تھوڑی سی اور اگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ کانٹینٹ جو ہے اس کے اندر شوگر کوٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیتی ہوں، اور اکنامکس میں سے دیتی ہوں. اکنامکس میں سے اس لیے کہ ایک تو یہ میرا سبجیکٹ ہے اور میں نے اس کو پچھلے کئی تقریباً 1.5 دہائی سے میں اس کو پڑھ رہی ہوں اور کام کر رہی ہوں اس کے اوپر. اور دوسری یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ اکنامکس جو ہے یہ شہرگ ہے باقی تمام تھنکنگ آئیڈیالوجی کی. آج ہم جیسا سوچتے ہیں معاشرے میں، وہ زیادہ تر معاشیات پہ سوچنے کا ایک نتیجہ ہے. تو معاشیات سے میں آپ کو چند اگزامپلس دیتی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہمیں اکنامکس میں ہمیں پڑھانا شروع کیا جاتا ہے تو بسم اللہ کرائی جاتی ہے ہمیں ایک ڈیفینیشن سے کہ اکنامکس ہے کیا. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اکنامکس از اے سائنس آف اسکیرسٹی. ٹھیک ہے، یہ ایک قلت کی سائنس ہے. اب سائنس بھی ایک ورڈ ہے، سائنسٹزم کے اوپر بھی ایک پوری جو ہے وہ ایک سیریز آف ویڈیوز بلکہ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو سمپل جو ہے یہ بات بتاؤں گی کہ یہ قلت والا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. اور ہماری سوچ کی بنیادی ہوتی ہے کہ کیونکہ ریسورسز تھوڑی ہیں تو پھر ریسورسز کو آپٹیملی کیسے استعمال کیا جائے، بیسٹ پاسبل استعمال کیسے کیا جائے تاکہ جو ہے وہ یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کی جائے، پروفٹ میکسیمائزیشن کی جائے. یہ اکنامکس کا بیسکلی جسٹ ہے. ٹھیک ہے، یوٹیلیٹی ہوتی ہے آپ کی سیٹسفیکشن یا آپ کی خوشی یا جو بھی. ٹھیک ہے، اب اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن اٹھا کے اس کا کمپیریزن شروع کرتے ہیں، ایز اے مسلم سوچنا شروع کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی ڈیفینیشن ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو روح اس دنیا میں اتاری ہے میں نے اس کا رزق ساتھ اتار دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے تو پھر میں ایز اے مسلم اس پہ بلائنڈ بلیو رکھتی ہوں کہ تمام انسانوں کا رزق اس دنیا میں اتار دیا گیا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قحط کیوں، کہیں بھوک، کہیں افراد، کہیں کمی، کہیں زیادتی، کیوں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں؟ اس کی وجہ بھی، اس کا جواب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے، لالچی ہے، اور اگر اس کے بس میں ہو تو یہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی دوسرے کو رزق نہ دے. تو یہ انٹائٹلمنٹ ایشوز ہیں. اب جب اس پہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ریسورسز جو ہیں
وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ اس حساب سے نہیں بڑھا جس حساب سے فوڈ پروڈکشن بڑھ گئی ہے. اور یہ جو ہے یہ ذہنی سوچ یہ غلط ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خوراک کی قلت ہے یا ریسورسز کی قلت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ اس چیز میں سے کس وجہ سے گزرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قبضے کر لیے ہیں اور ہم ری ڈسٹریبیوشن آف انکم کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کا نظام فالو نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس جو ہیں ہوتے ہیں. دوسری چیز، اس کا علاج ویسٹرن سائنس آپ کو بتاتی ہے، اور وہ ہمیں بار بار پڑھایا جاتا ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ کرو، ایکیومولیشن آف ویلتھ کرو، پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو. اور یہ سوچ میکرو لیول سے، یعنی کہ بڑے لیول سے چھوٹے لوگوں کی، انسانوں کی انڈیویجول سوچوں میں بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ پیسہ جمع نہ کرو. سونا اور چاندی جمع کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی. بانٹو، تمہارے رزق میں دوسروں کا حصہ ہے. تو ہماری تعلیمات جو ہیں مذہب کی وہ بہت مختلف ہیں، اور وہ جو ویلیوز ہمیں دیتی ہیں ہماری تعلیمات، وہ دیتی ہیں کمپیشن، کنسیڈریشن، آنیسٹی، انٹیگریٹی، کیئرنگ فار ادرز، کمیونٹی لیول کنسیڈریشن. اور جو آپ کو یہ ویسٹرن سائنس یا اکنامکس جو ہے وہ بیسیکلی جو کانسیپٹ آپ کو بتا رہی ہے وہ کیا ہے؟ سیلفشنس، سیلف سینٹرڈنیس، ریشنلزم، ہیڈنزم، گریڈ اینڈ کمپٹیشن. تو یہ جو بیسک انڈر لائن پرنسپلز ہیں وہ کانٹینٹ ہی بدل گیا. تو ہمیں بہت جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ سے شروع سے پہلی ویڈیوز سے بات کرنی شروع کی، اور میں آپ کو مسلسل یہ بات کہتی آ رہی ہوں کہ ہمیں بیسکلی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے ریلیجس ویلیوز کو اٹھا کے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے ہر کانٹینٹ کو، کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، کہ کیا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. تو یہ ایک کسوٹی ہے جس سے ہمیں گزارنا پڑے گا ہر ایک پوائنٹ آف ویو کو، تاکہ ہم اس کو اڈیپٹ کر سکیں into something that we can actually apply on religious values. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.